السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں، کچھ 6 نمبر کا مذاکرہ ہے جو آپ کے سامنے ہم کچھ بات کریں گے، کچھ جو ہے تقریر ہے، کچھ بیان ہے، سمجھے جو بھی ہے تو آپ سے ہم بات کریں گے۔ پہلا ہے کلمہ طیب۔ کہ کلمہ سے ہم سے کیا چاہا رہا ہے؟ کلمہ سے چاہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور بندے ہیں اور پیغمبر ہے۔ بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کے کچھ مطلب کہ اللہ کی اس میں جو ہے بڑائی ہے اور جو ہے قدرت ہے نا۔ کلمہ بہت ہی بڑی دولت ہے۔ کلمہ کے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ کے بغیر جو نہیں پڑھے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جو بھی رہے، ہے نا۔ آپ جو رہی کہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے تو کلمہ سے ہم سے کیا چاہ رہا؟ کلمہ سے یہ چاہ رہا ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور غیروں سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اور اللہ سے ہونے کا یقین کیا ہے ہمارے میرے؟ کہ اللہ نے آسمان بنایا بنا پلر کا، بنا ستون کا، بنا کھمبے کا، جو کھڑا کیا۔ اور گھر کے لیے دیکھیے اس میں چاہیے پلر، چاہیے کھمبا، چاہیے بانس بتی چاہیے۔ اگر ایک پلر 2 پلر بھی ڈیمیج اگر رہا تو گھر گر جائے گا، گھر گر جائے گا۔ اور اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، 7 آسمان بنایا بنا پلر کا، بنا ستون کا، بنا کھمبے کا، ہے نا، اتنا بنایا، ہے نا۔ تو یہ اللہ سے نہیں کی۔ اب جو اللہ جو ہے پانی برسا رہا ہے، اللہ جو ہے گرمی کر رہا ہے، لوگوں کے آدمی کے جو ہے پسینہ جو ہے منہ سے نکل رہا ہے، بدن سے پسینہ نکل رہا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اے بچے یہ اللہ کر رہا، اللہ جو ہے رات کر رہا ہے، اللہ دن کر رہا ہے، اللہ ہوا چلا رہا ہے، اللہ پانی برسا رہا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، مطلب کہ تمام چیز اللہ کرتا ہے نا۔ کسی کو ناٹا بناتا ہے، کسی کو لمبا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، مطلب کہ یہ ساری چیز اللہ کرتا ہے نا۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ جو ہے پھل دے رہا ہے گاچھ میں، اللہ کدو دے رہا ہے، اللہ انار سیب دے رہا ہے گاچھ میں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زمین سے غلہ اگا رہا ہے، آلو پیاز اگا رہا ہے، بیگن اگا رہا ہے، تو یہ اللہ کر رہا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے بنائے چیزوں کو جب ہم غور کریں گے تو اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں گھسے گا۔ آج ہم لوگ کا یقین گھٹ گیا کہ کھیت سے ہو رہا، دکان سے ہو رہا، کاروبار سے ہو رہا، بزنس سے ہو رہا، پیسے سے ہو رہا، عہدہ سے ہو رہا، ڈگری سے ہو رہا، یہ سب سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہوتا اللہ سے ہوتا، اللہ کے گھر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے گھر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا یقین جو آئے گا تو اللہ کی بڑائی سے آئے گا، اور غیروں کا یقین جو نکلے گا تو وہ بھی اللہ کے بول سے نکلے گا۔ کہ کھیت سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، بزنس سے، عہدہ سے، ڈگری سے، پیسہ سے، یہ سب سے کچھ نہیں ہوتا، زمین آسمان یہ سب سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا اللہ سے ہوتا۔ صحابہ نے ایمان کو خوب بنایا، صحابہ لوگ نے ایمان کو خوب بنایا، ہے نا۔ نبی نے جو ہے خوب ایمان پہ محنت کروایا صحابہ لوگ سے، ایسا محنت کروایا، ایسا محنت کروایا کہ جو چاہا وہ مانگ لیا، ہے نا۔ اور یہی ایمان کے خاطر، ہے نا، میرے پیارے حسن پہ جو ہے کتنے لوگ جو ہے نا مکہ کے مدینہ کے جو ہے اس پہ اونٹ کا وزیر آ کے پھینکا گیا، اس پہ جو ہے بہت ساری تکلیف کو جو ہے دیا گیا، اس کو جو ہے گالی گلوچ دیا گیا، ہے نا۔ بہت ساری مشقت جو ہے میرے آقا جو ہے اٹھایا ہے۔ آج ہم جو ہے تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہے، آج ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، ہے نا، ہے نا۔ خوشی منانے کا ہے مگر جو ہے ہم جو ہے اللہ کے حکم کے ساتھ منابے، ہے نا، حضور کے ساتھ منابے، تو اس سے جو ہم کو محبت جگے گا، اللہ کا یقین گھسے گا، ایمان ہمارا بڑھے گا، ہے نا۔ آپ آ جائیے نماز۔
نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری نماز صفت صلاۃ والی ہو جائے، صفت صلاۃ والی ہو جائے۔ کیسی نماز؟ جس طرح صحابہ نے، جس طرح نبی نے جو پڑھ کے دکھلایا، مانگ کے دکھلایا، ہے نا، مانگ کے دکھلایا، پڑھ کے دکھلایا، اسی نماز ہم کو بنانا ہے۔ آج ہم لوگ کا جو سر کا درد دور نہیں ہوتا ہے، بخار دور نہیں ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ آسان نہیں ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ دور نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ نے تمام مسئلے کو آسان کر لیا، ہے نا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا، نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے گھر کی چکی کو چلا لیا، آٹا نکل لیا، ہے نا، کھانا کو منگوا لیا، ہے نا، کس کے وجہ سے؟ نماز کے ذریعے سے، ہے نا۔ ہم جو ہے مسلمان بھائی جو ہے تمام نماز کے ذریعے سے ہم جو ہے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، سر کا درد دور کر سکتے ہیں، بخار دور کر سکتے ہیں، ہر تکلیف پریشانی کو جو ہم ساری چیزیں ہم نماز کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں۔ پر ایک یہ اپنا یقین ہم کو جو ہے بنانا ہوگا، یقین بنانا ہوگا، تب جا کے یقین بنے گا، ہے نا۔ تو نماز سے جیسے کیسا نماز چاہیے ہم کو؟ جیسا اللہ ہم سے نماز چاہ رہے ہیں، جیسے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہمیں چاہ رہے ہیں، ویسی نماز۔ آج ہم لوگ کی نماز ہے جیسے اللہ کو کرتے ہیں، مچھا کے بیٹھ گیا، پٹ شروع ہو گیا، نماز میں خیال آنا شروع ہو گیا، ہے نا، تمام جو ہے خیال آنا شروع ہو جاتا۔ کیوں میرے؟ کیونکہ ہم کو نماز میں دھیان پیدا کرنا۔ اگر شیطان دھیان کو لے کے بھگا رہا ہے، شیطان اگر دھیان کو بھٹا رہا ہے نماز میں، کہ ہم کو کھینچ کے لانا ہے نماز میں، کہ ہم نماز میں چل رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہم کو پڑھنا ہے، تو اس پہ دھیان لگانا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اس پہ آیت پہ، اس کے کلام پہ ہم کو دھیان رکھنا ہے، اس کے کلام پہ ہم کو دھیان رکھنا ہے۔ رکوع کرنا ہے تو سبحان ربی العظیم ہم کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے پیر کے پاس، چاروں انگل کے بغل میں، ہے نا۔ سجدے میں جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ ہم کو پڑھنا 3 بار 5 بار 7 بار، جتنا ہو سکے ہم کو دھیان لگانا، ناک کو دیکھنا۔ تو جب ویسی نماز کو ہم جب تیار کریں گے تو وہ نماز نور بن کے جائے گی، ہے نا۔ بتایا گیا ہے نا کہ جب جو بندہ اچھی طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں یہ نماز خود فریاد کرتے ہیں کہ اللہ، جس طرح آپ کے بندے یا آپ کی بندی جو نماز اچھے طریقے سے پڑھا، رکوع اچھے سے کیا، سجدہ اچھے سے کیا، کہوں پہ ٹیڑھا موڑا نہیں کیا، اچھے طریقے سے نماز پڑھا، یا اللہ اس کے جو ہے گناہ کو بخش دیجیے، اس کے جو ہے تمام مسئلے کو حل کر دیجیے، ہے نا، اس کے تمام راستے کو آسان کر دیجیے، ہے نا۔ تو یہ نماز جو ہے خود اللہ کے سامنے دعا کرتی ہے نا۔ اگر ہم نماز کو رکوع صحیح نہیں کریں گے، سجدہ صحیح نہیں کریں گے، ہے نا، ہم جو ہے پڑھیں گے نہیں، ہے نا، جیسے تیسے ہم نماز اگر پڑھیں گے تو یہی نماز جو ہم کو بد دعا کرے گی، یا اللہ جس طرح ہم کو جو ہے نماز رکوع صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، ہے نا، قیام صحیح نہیں کیا، کہ اللہ جس طرح دیکھو نماز کو برباد کیا، یا اللہ تو اس کو برباد کر دے، تو اس کو بہتر کر دے، ہے نا، تو اس کو جلت دے دے، تو اس کو جلیل کر دے۔ کیوں ہے میرے؟ کیونکہ ہم نے نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھا۔ اگر نماز کو نماز کے طریقے پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ نماز ہماری نور بن کے جائے گی۔ بتایا گیا حدیث شریف کا مفہوم ہے، بتایا گیا نماز ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا۔ اور بتایا گیا حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز ساری بیاہائی بری باتوں سے روکتی ہے نا۔ بتایا گیا حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز جو ہے اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے نا۔ تو یہ ہو گیا، تو ہم کو ویسی نماز پڑھنا، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا جو ہے علم و ذکر۔ بتایا گیا کہ علم ایک سمندر ہے، علم ایک سمندر ہے، اور ذکر ہم جتنا کریں گے، ہے نا، اتنا ہی ہمارا جو ہے ایمان بڑھے گا، نماز میں طبیعت آئے گا، ہے نا۔ تو علم کیا ہے میرے؟ کہ حرام حلال کا، جائز ناجائز کا ہم کو اس کی پہچان ہونی چاہیے، اس کی پہچان چاہیے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے نا۔ ہم کو پانی کس طرح پینا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، باہر کس طرح کرنا ہے، لوگوں سے بات کس طرح کرنا ہے نا، کپڑا کس طرح پہننا ہے نا۔ یہ ہم کو جو علم کو سیکھنا ہے، علم کو ہم کو سیکھنا ہے نا۔ اور علم ہم کو اتنا حاصل ہو کہ ہم اللہ کی جو ہے صبح شام تسبیح کریں، ہے نا،
صحیح غلط سے حرام حلال سے ہم جو ہے بچ سکیں، یہ ہو گیا علم ذکر۔ اور جو ہے چوتھا ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بڑوں کی اکرام کرنے والے ہو جائے، علماء دین کی قدر کرنے والے ہو جائے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے ہو جائے، ہے نا، اور چھوٹوں پہ رحم کرنے والے ہو جائے، ہے نا، یہ ہے اکرام مسلم، ہے نا۔ کہ جیسے کہ مثال طور پہ کہ ایک کرسی میرے پاس ہے، بڑے آ گئے اگر تو اپنے کرسی سے اٹھ کے اس کو بٹھا دیا، ہے نا۔ چھوٹا اگر ہے نا، کچھ اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس کو ہم دے دیا، یہ اکرام ہے۔ بچے کو ہم کو جو ہے زیادہ مارنا نہیں ہے، پھر ڈانٹنا ہے نا، اس کو جو ہے پیار محبت سے سمجھانا ہے نا، پیار محبت سے ہم کو سمجھانا ہے نا، تو پھر صحیح رہے گا۔ تو یہ ہو گیا اکرام مسلم۔ پانچواں جو ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں صرف اللہ کے لیے، کوئی عمل کریں صرف اللہ کے لیے، جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم کوئی بھی سارا عمل کر رہے ہیں، چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، خالص اللہ کے لیے۔ اگر ہم دکھاوے لیے کریں گے، پہاڑوں جیسا عمل کر لیا اور اس میں دکھاوا ہو کہ میرے کو سخی کہے، دھنی کہے، ہے نا، میرا نام بڑائی ہو، عزت ہو، شہرت ہو، ہے نا، تو اللہ کو اس میں کوئی اثر نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی ثواب نہیں اس کے اندر میں۔ اگر ہمیں گٹکی کے برابر بھی اگر کسی کو ہم دیں گے، کھجور کے برابر بھی کسی کو دیں گے، خالص اللہ بھی دیں گے، تو احد پہاڑ کے برابر ہم کو ثواب ملے گا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے یہ ہم کو ہی پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا اس کے اندر۔ تو کوئی بھی کام کریں ہم اخلاص سے کریں، اخلاص جیسے۔ چھٹا جو ہے دعوت اللہ، کہ ہم نماز، روزہ، علم و ذکر کی، اکرام مسلم کی، اخلاص نیت کے ہم لوگوں کے اندر میں دعوت دیں، تمام دنیا میں چل کے پھر کے لوگوں میں دعوت دیں۔ جیسے کہ آج جو ہے لوگوں میں دعوت چل رہا ہے، جماعت کا کام چل رہا ہے، 40 دن، 4 مہینہ، 3 دن اسرا، ہے نا، اور جو ہے ماں بہنیں بھی لگا رہی ہے نا، نکل رہی ہے نا، لگاتی ہے نا، تو اس میں جانے سے کیا فائدہ ہوا میرے لوگوں کو بھٹایا نہیں جاتا، اس میں سکھایا جاتا کہ کیسے کھانا، کیسے سونا، ہے نا، اور کیسے جو لوگوں سے بات کرنا، اور نماز کس طرح پڑھنا، ہے نا، یہ ساری چیز اللہ کے راستے میں نکال کے جو ہے سکھایا جاتا ہے نا، سمجھایا جاتا ہے نا۔ اپنے جان مال وقت کو اللہ کے راستے میں جب لگائیں گے تو ہمارے ایمان کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی، نماز ہم کو سمجھ میں آئے گی، باقی میں ہم کو نکلنا چاہیے اللہ کے راستے میں 3 دن، 40 دن، 4 مہینہ، ہم کو جتنا وقت دیا اللہ تعالیٰ جو ہے اسی دن میں رہ کے ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔